RAH وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام امارہ ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک چھوٹے سے شہر دنیا پور میں رہتی ہوں۔ میرا شوہر کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتا ہے۔ یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے۔ رات کو ہم دونوں ماں بیٹے کمرے میں سو رہے تھے کہ ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے لوہے کا صندوق کھولا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی شخص چوری کی نیت سے ہمارے گھر میں گھس آیا ہے اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس رات بھی میرا شوہر گھر سے باہر تھا۔ میں اکیلی عورت کیا کر سکتی تھی؟ دوسری طرف مجھے معلوم تھا کہ میرا سارا طلائی زیور اور میرے شوہر کی تمام بچت کے پیسے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کمبل سے تھوڑا سا منہ باہر نکالا تو میرا شک درست ثابت ہوا۔ ایک آدمی میری آنکھوں کے سامنے جلدی جلدی سے تمام چیزیں صندوق سے نکال کر ایک بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرے شوہر کی اتنی محنت کی کمائی اور میرے زیورات جو لاکھوں کے تھے میری آنکھوں کے سامنے لوٹ رہے تھے اور میں بے بس تھی۔ اگر میرا شوہر گھر پر ہوتا تو چور گھر میں داخل ہونے کی اور اتنی تسلی سے چوری کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا پوری معلومات لے کر آیا تھا، اسی لیے اتنی بے فکری سے لاک کھول کر میرے کمرے میں گھس آیا تھا اور اب چوری کر رہا تھا۔ میں نے سوتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک دم چونک گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی والا پستول تھا جس سے وہ کھیلتے کھیلتے سو گیا تھا۔ دیکھنے میں وہ پستول بالکل اصلی معلوم ہوتا تھا۔ اس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ میں نے ایک اور رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ علی کے ہاتھ سے پستول پکڑا، بنا آواز کیے اٹھ کھڑی ہوئی اور چور کے پیچھے جا کر اس کے سر پر لگا دیا اور سخت الفاظ میں بولی کہ سارا کچھ واپس رکھ دو اور الٹے قدم نکل جاؤ ورنہ سر میں سوراخ کر دوں گی۔ چور ایک دم بکھلا گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے سارا سامان اور زیور بیگ سے نکال کر زمین پر ڈھیر کر دیا اور الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اچانک میرا بیٹا علی اٹھ بیٹھا اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، امی پستول میں پانی بھر لو ورنہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی چور کو پتا چلا کہ پستول پانی والا ہے وہ واپس مڑا اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ پھر اس نے مجھے باندھ دیا اور سامان بیگ میں ڈال کر جانے لگا تو ایک بار نہ جانے پھر کیا سوچ کر مڑ کر میرے پاس آیا اور بولا، تو بڑی مست ہے، اور میرے کپڑے اتارنے لگا اور پھر میرے جسم کو چومنے چاٹنے لگا اور پھر میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ اس رات اس نے کئی بار مجھ سے زیادتی کی اور تقریباً 4 بجے کے قریب میرے گھر سے نکل گیا اور مجھے ویسے ہی ننگا ہی باندھا ہوا چھوڑ کر چل دیا۔ تو دوستو، ایسے میرے اپنے ہی بیٹے نے میری عزت لٹوا دی تھی اور وہ بہت سہم چکا تھا، تو میں نے اسے پیار سے گلے لگایا کیونکہ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا ہو چکا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو ایسی سبق آموز اور ناول والی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔